اسرائیلی وزیر کی غزہ پر ایٹم بم گرانے کی دھمکی، حماس کی مزاحمت، اسرائیل چاروں خانے چت، فلسطینیوں کے حوصلے نے صہیونی ریاست کو پاگل کر دیا۔ الیاہو کی فلسطینیوں کو صحرائے سینا یا آئرلینڈ بھجوا کر یہودیوں کو آباد کرنے کی خواہش، ریڈیو انٹرویو پر شدید رد عمل کے بعد بیان سے صاف مکر گئے، کہا ایٹمی حملے سے متعلق بیان کو بطور استعارہ استعمال کیا۔ نیتن یاہو نے حکومتی اجلاسوں میں شرکت سے روک دیا۔ ایٹم بم گرانے کی دھمکی پر سعودی عرب کا شدید رد عمل، وزارت خارجہ نے اسرائیلی وزیر کا بیان انتہا پسندی کو ہوا دینے کے مترادف قرار دے دیا۔ فلسطینیوں کو بچانا ہم پر قرض ہے، غزہ کے بھائیوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ترک صدر کا اعادہ۔ الیاہو کا انٹرویو پوری دنیا کو بھسم کرنے کی دھمکی ہے، عالمی برادری ٹھوس رد عمل دے، شہباز شریف کا مطالبہ، کہا وزیر کا بیان اس بات کا ثبوت ہے کہ صہیونی ریاست اور ایٹمی قوت انتہا پسند جنونیوں کے قابو میں ہے۔ IAEA جوہری تنصیبات کی مانیٹرنگ کرے۔ پورا مہینہ گزر گیا، ظلم نہ رک سکا، اسرائیلی صفاقیت جاری، غزہ پر پھر بارود کی بارش، القدس اسپتال اور المغازی کیمپ نشانہ، مزید 243 فلسطینی شہید، مجموعی تعداد 9770 تک پہنچ گئی، 4800 بچے بھی شامل۔ ترک میڈیا سے منسلک صحافی کے 4 بچے اور 3 بھائی بھی جام شہادت نوش کر گئے، خبر ملنے پر محمد کی دھاڑیں۔ حماس کا اسرائیلی دہشت گردی پر بھرپور جواب، غزہ میں گھسنے کی کوشش پر ترغت بنا دی، مزید 5 صہیونی فوجی ہلاک، 60 ٹینک تباہ، درجنوں بختر بند گاڑیاں بھی اڑا دیں، فوٹیج جاری، اسرائیلی عوام اپنی ہی حکومت کے خلاف پھٹ پڑے، شہریوں کا نیتن یاہو کے گھر کے باہر پھر احتجاج، وزیر اعظم کو جیل بھیجنے کا مطالبہ۔ فلسطینی صدر محمود عباس کی امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات، غزہ میں فوری جنگ بندی اور امدادی راہداری کے قیام کا مطالبہ۔ اینٹونی بلنکن جلد ترکیے بھی جائیں گے، پناہ گزین کیمپوں اور ایمبولینسز پر بمباری ناقابل قبول، فوری روکنا ہوگا، امریکی سینیٹر برنی سینڈرز اسرائیل پر برس پڑے۔ درندگی پر دنیا بھر میں شرمندگی، ہارورڈ یونیورسٹی کے طلباء کا اسرائیلی قونصل جنرل کی تقریر کا بائیکاٹ، آمد پر تمام شرکاء باہر چلے گئے۔ ظلم سہتے فلسطینیوں سے یکجہتی، دنیا بھر میں مظاہرے، جکارتہ میں عوام کا سمندر سڑکوں پر آ گیا، اسرائیلی حملوں کے خلاف احتجاج، میلبرن میں بھی بڑا مظاہرہ، واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے باہر فلسطینی بچوں کے علامتی جنازے اٹھائے مظاہرین کی، بائیڈن انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی، نیو یارک، ٹورنٹو، برلن اور پیرس میں بھی ریلیاں، ہزاروں افراد شریک۔ مولانا فضل الرحمان کی قطر میں حماس رہنماؤں سے ملاقات، غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال، اسماعیل ہنیہ کی امت مسلمہ سے متحد ہونے کی اپیل، کہا انسانی حقوق کے دعوے دار ممالک ہتھیاروں سے بھرے جہاز تل ابیب بھجوا رہے ہیں، مسلمان ریاستیں فلسطینیوں کی حمایت کے لیے آگے آئیں۔ اسلام آباد میں تحریک لبیک طوفان الاقصی ملین مارچ، ریڈ زون مکمل طور پر سیل، 3000 سے زائد پولیس اہلکار تعینات، ایوب چوک، ایکسپریس چوک اور نادرہ چوک سے تمام راستے بند۔ نوکری کے لیے شہری سے 50 لاکھ روپے رشوت لینے کا الزام، فواد چودھری 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے، منہ پر کپڑا ڈال کر بختر بند گاڑی میں عدالت لایا گیا، سابق وزیر کو بچوں کی ملازمت کے لیے رقم دی، حکومت ختم ہونے کے بعد واپسی کا تقاضا کیا تو قتل کی دھمکیاں دی گئیں، ظہیر نامی شہری کا FIR میں الزام، فواد چودھری کی اہلیہ نے الزامات مسترد کر دیے۔ سندھ کے 16 اضلاع میں ضمنی بلدیاتی الیکشن، غیر حتمی نتائج کے مطابق میئر کراچی مرتضی وہاب صدر ٹاؤن کی UC 13 اور ڈیپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد UC 7 سے جیت گئے، جیالوں کا جشن، دیگر پولنگ سٹیشنز پر ووٹوں کی گنتی جاری، سما کی سب سے پہلے نتائج عوام تک پہنچانے کی روایت برقرار۔ الیکشن کمیشن عام انتخابات کا انعقاد یقینی بنانے کے لیے متحرک، تمام اضلاع سے نجی تعلیمی اداروں اور اساتذہ کی تفصیلات طلب، چاروں صوبوں کے محکمہ تعلیم کو خطوط ارسال، سرکاری عمارتیں کم پڑیں تو پولنگ سٹیشن نجی اسکولوں میں بنیں گے، حکام کا موقف۔
لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ نہیں کہ چوروں کو معاف کر دیا جائے، قومی دولت لوٹنے والوں کو حساب دینا ہوگا۔ حمزہ شہباز کہتے ہیں ملک نازک دور سے گزر رہا ہے، تمام جماعتوں کا ایک سیاسی ایجنڈے پر جمع ہونا وقت کی ضرورت۔ الیکشن کے بعد آنے والی حکومت کے معاشی ایجنڈے کو 10 سال کا تحفظ ملنا چاہیے۔ وزیراعظم شیخ پی ایم ہو، نواز شریف صاحب کی دیکھ یا شہباز شریف صاحب کو دیکھتے ہیں؟ ان دونوں کو نہیں دیکھتا، میں نے کیا، مجھے تو بلایا ہی نہیں ہے، وہ گیم چینجر جیسا نہیں ہے۔ نواز شریف اور شہباز شریف وزیر اعظم نہیں بنیں گے، پرانے ساتھی جاوید ہاشمی کی پیش گوئی۔ سما سے گفتگو میں کہا مینار پاکستان جلسہ گیم چینجر ثابت نہیں ہوا، شرکت کی دعوت نہ دینے پر شکوہ بھی کر دیا، نون لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن نہ لڑنے کا اشارہ۔ غیر قانونی مقیم افراد کے خلاف ٹریک ڈاؤن جاری، مزید 7135 افغان باشندے اپنے وطن لوٹ گئے، واپس جانے والوں کی مجموعی تعداد 1,82,154 ہو گئی۔ کراسنگ پوائنٹس پر رش، محفوظ انخلاء حکومت پاکستان کی اولین ترجیح۔ ترکھم بارڈر پر مہمان بچوں میں موسم کی مناسبت سے جوتے اور دیگر اشیاء تقسیم۔ کوئٹہ میں کانگو وائرس مسیحاؤں کی جان لینے لگا، دوران ڈیوٹی شکار ہونے والے ڈاکٹر شکر اللہ جاں بحق، سول اسپتال کے 5 معالج اور عملے کے 8 ارکان متاثر ہوئے تھے۔ پسند کی شادی جرم بن گئی، گجرانوالہ کے علاقے قلعہ دیدار سنگھ میں والدین نے مبینہ طور پر زہر دے کر بیٹی مار دی، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا، 3 افراد گرفتار۔ کراچی کے گلشن حدید میں دھابے جی سے آنے والی مین لائن پھٹ گئی، ہزاروں گیلن پانی ضائع، اطراف کی سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرتی رہیں۔ فضائی آلودگی کی انتہا، دہلی پر دھوئیں کے بادل، کرکٹرز کو شدید مشکلات کا سامنا، سری لنکا اور بنگلہ دیش کا تربیتی سیشن منسوخ، میچ بھی خطرے میں پڑ گیا۔ ورلڈ کپ میں بھارت کی مسلسل 8ویں کامیابی، جنوبی افریقہ کو 243 رن سے ہرا دیا، کوہلی کی اپنی سالگرہ پر یادگار اننگز، ناقابل شکست سنچری جڑ دی، 49 سینکڑوں کا ٹنڈولکر کا ریکارڈ بھی برابر۔ ورلڈ کپ میں بھارت کی مسلسل 8ویں کامیابی، جنوبی افریقہ کو 243 رن سے ہرا دیا، کوہلی کی اپنی سالگرہ پر یادگار اننگز، ناقابل شکست سنچری جڑ دی، 49 سینکڑوں کا ٹنڈولکر کا ریکارڈ بھی برابر۔